السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير۔ صدق اللہ العظیم۔ دروشی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ عزیزان محترم، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر رحمتوں بھرا، بخشش بھرا، جہنم سے آزادی کا مہینہ عطا فرمایا، اور جیسے ہی یہ چاند نظر آتا ہے رب ذوالجلال کی رحمتیں چھم چھم برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ مہینہ ہمارے لیے ایک مشق ہے، یہ مہینہ محبت کا مہینہ ہے، اپنی پاکیزگی اور طہارت کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی بنیادی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ بندے کی طبیعت پر یہ بات اچھے طریقے سے واضح ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، کیونکہ روزے کی حالت کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے۔ بھوک اور پیاس یہ ایک پریکٹس ہے، جیسے بعض دفعہ کسی بھی کام کے لیے کوئی پریکٹس کروائی جاتی ہے، اصل میں روزے کے اندر بھوک اور پیاس کے انداز کے ساتھ رب ذوالجلال ہمیں پریکٹس کروا رہا ہے کہ دیکھو، جیسے تم روزے کے دوران تنہائی میں بیٹھے بھی ہو تو کھانا نہیں کھاتے کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے، پانی نہیں پیتے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، بس یہ پریکٹس اور یہ انداز جب تم اپنی زندگی کے اندر اپنا لوگے تو تمہارے دل کی یہ کیفیت ہوگی کہ ہر وقت تم رب ذوالجلال کے جلووں کا مشاہدہ کرنے لگ جاؤ گے۔ سورہ الحدید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، بڑی پیاری آیات ہیں، لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی ملکیت ہے۔ ایک ایک جملے پہ غور کریں اور رب ذوالجلال کی محبت کو اپنے سینے میں وافر انداز کے ساتھ انڈیلتے چلے جائیں۔ اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی ملکیت ہے، یحیی و یمیت، زندگی بھی وہ عطا کرتا ہے، موت بھی وہ عطا کرتا ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر شے پہ قدرت ہے اس کی۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، وہی اللہ ہے کہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں۔ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، پھر اپنی شان کے مطابق عرش کی طرف متوجہ ہوا۔ یعلم، وہ جانتا ہے، ما یالج فی الارض، جو شے زمین کے اندر داخل ہوتی ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے، وما یخرج منہا، اور جو زمین سے نکلتی ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے، وما ینزل من السماء، اور جو آسمان سے نازل ہوتا ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے، وما یعرج فیہا، اور جو آسمان کی طرف چڑھتا ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اور اگلا جملہ بڑا عظیم جملہ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے، أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں مرضی چلے جاؤ۔ یقین جانے اس ایک جملے کے اندر اتنی محبت ہے، اتنی انسیت ہے رب ذوالجلال کی طرف سے، وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے۔
اینما کنتم، تم جہاں پر بھی ہو، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھ رہا ہے۔ اب یہ والا حصہ جو ہے ہمیں اس مہینے کی کیفیت کو واضح کر رہا ہے کہ بندہ ہر وقت یہ دھیان رکھے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ بھی رہا ہے اور میرا اللہ میرے ساتھ بھی ہے۔ یہ مہینہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ میں نے کوئی بھی عمل کیا تو میرا اللہ ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے سورہ نور کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کی بھی وضاحت فرمائی، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ قیامت کے دن کی کیفیت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ وہ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ جس دن گواہی دیں گی علیہم، بندے کے خلاف، بندوں کے خلاف گواہی دیں گی السنتہم، بندوں کی زبانیں، کہ جو انہوں نے دنیا میں بولا، جس انداز کے ساتھ وہ گفتگو کرتے رہے، یہ ساری کی ساری گواہی قیامت کے دن زبانیں بھی دیں گی، وَأَيْدِيهِمْ، جو ہاتھ ہیں، یہ ہمارے ہاتھ، یہ بھی گواہی دیں گے کہ ان کے ساتھ بندہ کیا کرتا رہا، وَأَرْجُلُهُمْ، اور پاؤں بھی گواہی دیں گے، بما کانوا، وہ عمل یعملون جو انسان کرتا رہا۔ گویا کہ یہ والی آیت ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ تمہارا رب تمہاری کسی بات سے غافل نہیں ہے۔ ہاتھ جیسے استعمال کر لو، خفیہ استعمال کرو یا ظاہری استعمال کرو، آنکھیں جس انداز کے ساتھ تم استعمال کرو، اپنے قدموں کو جہاں جہاں پر لے جاؤ گے، جس حیثیت سے لے جاؤ گے، جس مقصد کے لیے لے جاؤ گے، رب ذوالجلال تمہارے مقصد کو بھی جانتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، رواہ البخاری۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے نے قول زور نہ چھوڑا اور اس قول زور پر عمل نہ چھوڑا، جس کی وضاحت ابھی میں عرض کرتا ہوں قول زور کیا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی بندہ روزے کے دوران اپنا کھانا یا پینا چھوڑ دے۔ اب علماء یہ لکھتے ہیں کہ قول زور سے کیا مراد ہے۔ ایک قول اس سے یہ ہے کہ اس سے مراد ہر وہ گفتگو ہے جو اللہ تعالیٰ کے نظام کے خلاف ہو، جس میں گناہ ہو، جیسا کہ کہا گیا کہ اس سے مراد جھوٹ بھی ہے اور اس سے مراد بہتان بھی ہے، کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کے باوجود اس کی طبیعت کے اندر یہ بات پیدا نہیں ہوئی کہ وہ جھوٹ کو چھوڑ دے اور بہتان کو چھوڑ دے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا یا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح علماء یہ لکھتے ہیں کہ قول زور سے مراد کفر بھی ہے، جھوٹی گواہی بھی ہے، کسی پر بات کسنا بھی ہے، غیبت بھی ہے، بہتان بھی ہے، قذف بھی ہے، گالی گلوچ کرنا ہے، کسی پر لعنت بھیجنا، یا اس کے علاوہ ہر وہ گفتگو جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اس سے مراد وہ گفتگو ہے۔ وہ ہے کہ جو بندہ روزہ رکھنے کے باوجود اپنی طبیعت کے اندر یہ بات پیدا نہیں کر رہا کہ میں نے سارا دن
اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کو یاد رکھنا ہے، رب ذوالجلال کے حکموں کے مطابق چلنا ہے، پریکٹس کرنی ہے، صبر کو اختیار کرنا ہے، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا پیارا نسخہ ہمیں عطا فرمایا، اور بڑا پیارا نسخہ ہمیں عطا فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر دوران روزہ تمہیں کوئی گالی دے دیتا ہے، اب دیکھیں کتنی خوبصورت پریکٹس آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا فرمائی۔ آپ کو روزہ ہے، کسی شخص نے آپ کو گالی دے دی، کسی شخص نے آپ کو برا بھلا کہہ دیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کو کوئی جواب نہ دو، بس اتنا کہہ دو یار میں تو روزے سے ہوں، میں آپ کے ساتھ نہیں، میں تو روزے سے ہوں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کو سادہ سے یہ جواب دینا ہے کہ بھائی تو جتنی مرضی گالیاں نکال لے، میں تو اس وقت رب ذوالجلال کے جلووں کا مشاہدہ کر رہا ہوں، مجھے آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹنے میں لگا ہوں، کہیں آپ کی بات کا جواب دے کر میں اپنی زبان کو خراب نہ کر لوں۔ تو یہ وہ طریقہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا فرمایا۔ اچھا، اسی طرح ایک اور مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک روایت ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، فرمایا کہ اذا سامتا فلیسم سمعک وبصرک ولسانک عن الکذب والمأثم ودع اذى الخادم ولیکن علیک وقار وسکینۃ یوم صیامک۔ بڑا پیارا اصول عطا فرمایا جب تم روزے کی حالت میں ہو تو اب کیا کیا کرنا ہے؟ چاہیے کہ تمہارے کان بھی روزہ رکھ لیں۔ اب کانوں کا روزہ کیا ہے؟ دیکھیں آج کل جو فتنوں کا دور ہے، خاص طور پر نوجوان نسل کے لیے، اور اب یہ فتنہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے، بھئی کوشش کریں اس مہینے کے اندر بالخصوص، اور اس مہینے کی پریکٹس کی برکت کی وجہ سے باقی 11 مہینے اپنے آپ کو ہر اس بات کے سننے سے محفوظ کریں جس کے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے۔ جھوٹ کی بات ہو، فحاشی کی بات ہو، بے حیائی کی بات ہو، میوزک کا سننا ہے، یا فحش جو ہے نا وہ ایسی چیزوں کا دیکھنا جس میں آپ موبائل کے اوپر دیکھیں، یا ٹی وی کا استعمال، بلکہ ویسے تو ٹی وی سے ویسے ہی پرہیز کرنی چاہیے، اور بالخصوص اس مہینے کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے فتنے رونما ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ رمضان کریم کے نام کے حوالے سے فتنے شروع ہو جاتے ہیں، مختلف قسم کے شو شروع ہو جاتے ہیں۔ اب وہ شو بنیادی طور پر ہمیں دوبارہ سے فحاشی اور بے حیائی کی طرف آگے بڑھانا چاہتے ہیں، لہذا بالکل کسی چیز کی طرف توجہ نہ دیں۔ اگر اس مہینے کے اندر اپنی توجہ کا مرکز بنانا ہے تو بس مسجد میں آ جایا کریں، مسجد میں آ جائیں، اللہ سے باتیں کریں، اللہ سے مناجات کریں، اللہ سے سرگوشیاں کریں، کیونکہ یہ جو سرگوشی ہوتی نا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر ایک بندے کو یہ پتہ چل جائے کہ میں سرگوشی کس کے ساتھ کر رہا ہوں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بندے کو اتنا مزہ آنا شروع ہو کہ وہ کبھی بھی اللہ سے باتیں کرنا چھوڑے ہی نہ۔ اچھا، اب یہ سرگوشی کیا ہوتی ہے؟ ایک ہے عام بات کرنا، جیسے ہم دعا مانگتے ہیں یا اللہ میرے لیے یہ کر دے، یہ کر دے، یہ کر دے، یہ سرگوشی نہیں ہے، یہ تو دعا ہے۔ سرگوشی کیا ہے کہ آپ کسی بھی لمحے بیٹھ کر، اور خاص طور پر دن کا لمحہ ہو یا رات کا لمحہ، اللہ سے باقاعدہ باتیں کریں۔ یا اللہ میں صبح اٹھا، میں نے یہ بھی کیا، میں پھر اس کام کے لیے گیا، پھر مجھے یہ مسئلہ پیش آیا، پھر یہ ہوا، آج میں نے روٹی کھائی، آج میں گر گیا، میری ماں نے مجھے یہ کہا، میرے ابا جی نے مجھے یہ کہا، میں فلاں جگہ پہ جا رہا تھا، میرے دوست نے مجھے یہ کہا، آج میں نے اتنا کمایا ہے، یہ چیزیں خرید کے لایا ہوں۔ یعنی ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو آپ کے دن کے اندر جو آپ کے ساتھ معاملہ ہوا ہے وہ اللہ کو بتا دینا ہے، اس کو سرگوشی کہتے ہیں۔ اور یقین جانیں جو بندہ یہ کام دن میں ایک مرتبہ بھی کر لے، آپ اس کے حیران کن نتائج دیکھیں گے کہ رب ذوالجلال سے جب اپنی آپ ہر بات بڑے پیار سے کرتے چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیوں کا راستہ کھولتا چلا جائے گا۔
یہ ایسے ہی ہے نا کہ جیسے ایک بچہ سکول جاتا ہے اور واپس آ کے اپنی ساری سٹوری بیان کرنا شروع کر دے، تو دوران کہانی ہی ماں باپ اس بات کو محسوس کر لیتے ہیں کہ کمزوری کہاں پہ ہے، ہم نے بچے کو ٹھیک کہاں پہ کرنا ہے۔ اور اگر بچہ اپنی بیرونی بات بتائے ہی نہ تو ماں کیا کر سکتی ہے؟ بالکل اسی طرح اللہ کی ذات سے سرگوشیاں کرنی ہے، تو اپنے کانوں کی حفاظت کرنی ہے اس مہینے کے اندر بالخصوص۔ قرآن سننا ہے، قرآن کی بات سننی ہے اور خود پڑھنا ہے اور مطالعہ کرنا ہے۔ پھر فرمایا وہ باسا روکا، چاہیے کہ تمہاری آنکھیں بھی روزہ رکھ لیں۔ اب آنکھوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، بے حیائی کی طرف راغب نہیں ہونا، غیر محرم کی طرف اپنی نگاہ کو نہیں اٹھانا، بلکہ روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی بندے کی نظر کسی غیر محرم پہ پڑ جائے اور وہ فوراً اپنی نگاہوں کو جھکا لیتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ ایمان کی مٹھاس عطا فرما دیتا ہے، عبادت کی لذت عطا فرما دیتا ہے۔ جو ایمان کی مٹھاس ہے وہ آنکھوں کی حفاظت کے ساتھ اللہ تعالیٰ بندے کو عطا فرماتا ہے۔ لہذا اس مہینے کے اندر وہ سوشل میڈیا ہو یا عام زندگی کا ہو، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو بندہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا چاہتا ہے وہ ہر عورت کو جو غیر محرم ہے اس کو اپنی ماں، بہن اور بیٹی کی نظر سے اس کا مشاہدہ ذہن کے اندر کرے، یعنی اس کی طرف دیکھنا نہیں ہے۔ جس طرح میں اس بات کو میں پسند نہیں کرتا کہ کوئی میری بہن یا بیٹی کی طرف دیکھے، تو مجھے بھی چاہیے کہ میں کسی کی بہن یا بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھوں۔ ایک تو یہ بات۔ تیسری بات فرمائی وہ لسانُ کا، چاہیے کہ تمہاری زبان بھی روزہ رکھے۔ اب دیکھیں کتنی تفصیل ہے، یعنی روزہ بھوکے یا پیاسے ہونے کا تو نام نہیں ہے۔ فرمایا کہ تمہارے کان روزہ رکھیں، تمہاری آنکھیں روزہ رکھیں، تمہاری زبان بھی روزہ رکھے کہ یہ جھوٹ نہ بولے، گناہ کی بات نہ کرے۔ اور اگلی کتنی پیاری بات فرمائی، اللہ اکبر، ودا ازل خادم، فرمایا کہ اس مہینے کے اندر اپنے نوکر کو بھی تکلیف سے بچانا ہے۔ یعنی کتنی تفصیل روزے کے حوالے سے ہمیں شریعت نے عطا فرما دی۔ بلکہ جیسے ہم نے جمعے کے اوپر بھی ایک روایت پڑھی تھی، کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر اپنے ملازم کو تخفیف دینی ہے، سہولت دینی ہے، اور ملازم کو بھی تکلیف سے بچانا ہے۔ اور آگے فرمایا وَلْيَكُنْ عَلَيْكَ وَقَارٌ وَسَكِينَةٌ يَوْمَ صِيَامِكَ، جب تم روزے کی حالت میں ہو تو تمہاری طبیعت میں وقار نظر آنا چاہیے۔ وقار کا کیا مطلب ہے؟ کہ بندہ خندہ پیشانی کے ساتھ ملے، اس کی طبیعت کے اندر چچڑاہٹ نہ ہو، محبت ہو، پیار ہو، باوقار انداز میں چل رہا ہو، اس کو کہتے ہیں وقار۔ والسکینہ، اور سکون ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزے کی حالت میں جب بندہ وقار اور سکینت کو اختیار کر لیتا ہے تو سورہ فرقان کے اندر اللہ رب العزت یہ رحمان کے بندوں کی نشانی عطا فرما رہا ہے کہ جو رحمان کے بندے ہیں وہ زمین پر وقار اور سکون کے ساتھ چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس مہینے کی برکات اور رحمات کو بہترین انداز کے ساتھ سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو آج ہم نے سیکھا ہے اللہ تعالیٰ کی قربت کا احساس، آخرت کا احساس اور روزے کی تفصیلات کے حوالے سے جو معلومات ہم نے حاصل کیں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔